السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہن دل میں ایک نیت
اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، تو انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی، اس لیے اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک سب کچھ عطا فرما دے وے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے تو پھر دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ماں بہنیں گلا ساتھ دیتا نہیں ہے، میں کوئی لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا ہوں، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے جو میری بھی ضرورت کی ہے، آپ کی بھی ضرورت کی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ ماں بہنیں ہم نے دیکھا 2023 یعنی اپنی زبان میں کہو 2023 ختم ہو گیا، 2024 شروع ہوا، اور 2024 کا بھی آج فروری یعنی فیبروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسے یہ 2023 ختم ہوا ہے، 2024 شروع ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن یہ 2024 بھی ختم ہوگا، اور ایک وہ دن بھی آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ماں بہنیں قیامت کا تذکرہ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے، ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا، پوری دنیا کو فنا کر دے گا، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے کوئی ہے تو وہ صرف ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب دنیا کب ختم ہو جائے گی یہ ایک سوال ہوتا ہے، دنیا ختم کب ہوگی؟
آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ سوال ہوگا، آپ بھی یہ سوچتی ہوں گی کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین پر جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا مرد یا کہنے والی عورت باقی رہے، اللہ پاک دنیا کی نظام کو چلاتے رہیں گے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے مرد اور اللہ اللہ کہنے والی عورتیں موجود ہیں۔ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو پھر اس دن اللہ پاک دنیا کو ختم کر دیں گے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کی کام نہیں آتا ہے، تو قیامت میں جب دنیا ختم ہو جائے گی تو کون کام آ سکتا ہے؟ اور اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس وقت نہ بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار، نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار، نہ باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار، نہ ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار، نہ بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار، نہ دوست دوست کے کام آنے کو تیار۔ دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لیں، لوگ آپس میں دشمنیوں بھری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ نہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار، نہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار، نہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار۔ نہ جب دنیا میں ہمارے کوئی کام آیا ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو پھر آخرت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن ماں بہنیں یہ بات فائنل ہے کہ دنیا ختم ضرور ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے، دنیا ختم ہونے کی بہت ساری نشانیاں حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں حدیث شریف میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ وقت ختم ہونے والی چیز ہے، وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ، آج رجب کے مہینے کی آخری تاریخ 30ویں تاریخ، اور آئندہ مہینہ آنے والا ہے شعبان کا مہینہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میرے امتی کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے، اور ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ ماں بہنیں اگر آپ کو آتی ہے آپ پڑھو، نہیں آتی ہے آمین کہہ دو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان۔ دعا کا مطلب، دعا کا مفہوم، دعا کا ارتھ کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، الہ العالمین تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے رجب کے مہینے تک مجھے سلامت رکھا ہے، عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ اے اللہ اب تو رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دے، یعنی عمر میں برکت نازل فرما، صحت میں برکت نازل فرما، تندرستی میں برکت نازل فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما دے، اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دینا، یعنی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے نہ موت آ جائے، نہ کسی بیماری میں مبتلا ہونا پڑے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دوستی لگانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے نبی کی یہ تمنا رہتی تھی، جب میں رجب کے مہینے تک پہنچ چکا ہوں، اللہ رمضان المبارک کے مہینے تک تو مجھے پہنچا دینا۔ ماں بہنیں ہمیں بھی دل سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرنا ہر کسی کو ہے، مر ہر کوئی جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرنے کے سب سے اچھے بہترین دو موقع ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے موت آتی ہے تو دو موقع پر موت آتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے بڑے خوش نصیب ہیں ہم۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے مہینے سے ہم رمضان المبارک کے روزے سے ہم فارغ ہو چکے ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہو اور ہماری موت آ رہی ہو، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور دوسرا اچھا موقع، جب حج کر کے ہم فارغ ہو چکے ہو، تو حج کے بعد موت آتی ہے تو سمجھ لو اللہ راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ماں بہنیں، میں ایک ضروری بات آپ کو یہاں پر یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اسلام کے کچھ فرائض، کچھ احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ میں نے آپ کو بتلایا، نماز بتلایا، زکوٰۃ بتلایا، حج بھی اہم فرض ہے۔ حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں ضرور حج کر لینا چاہیے، حج میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آج عمرہ کا ایک فیشن بن چکا ہے، بس لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، جا کر آتے ہیں۔ میں عمرہ میں جانے سے منع نہیں کرتا، ضرور جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ مکہ دکھا دے، اللہ مدینہ دکھا دے۔ اللہ کے لیے ماں بہنیں کیا مشکل ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور مکہ لے جائے گا، اللہ ضرور مدینہ لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی غریب بھی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہیں، حج مجھے کرنا ہے۔ عمرہ سے پہلے حج کو مقدم رکھو، حج کر لینے کے بعد جتنے عمرہ کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض حج ادا نہیں کیا ہے تو عمرہ مت کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ہمارا یہ تجربہ ہے، جب کوئی آدمی ایک مرتبہ عمرہ کر لیتا ہے پھر وہ حج میں بڑی سستی کرتا ہے۔ حج میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پاس اتنا پیسہ موجود تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا، مکۃ المکرمہ جا سکتا تھا، بیت اللہ کا سفر کر سکتا تھا، اور کوئی بیماری بھی اس کی زندگی میں نہیں تھی، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، لیکن اس نے سستی میں حج نہ کیا بلکہ ٹالتا رہا کہ آئندہ سال حج کروں گا، آئندہ سال حج کروں گا، ٹالتا رہا۔ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، میرے امتی ہونے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی نے کیسی زبردست وعید بیان فرمائی حج پر سستی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت سی بہنیں بھی ہیں، بہت سے بھائی بھی ہیں، حج میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ ابھی تو છોકરીની શાદી બાકી છે ને, છોકરીની શાદી થઈ જાય પછી હજ કરશું, હમણાં ઘર બનાવવાનું બાકી છે, અરે ઘર બની જશે પછી હજ કરશું।
اللہ کی بندیوں سوچو، جب اللہ پاک حج کے لیے پیسہ دے سکتا ہے تو کیا بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ نہیں دے گا؟ کیا گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں دے گا؟ ضرور کوشش کرو کہ اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے اس میں سستی نہ کرو۔ آج اپنے گھر پر جا کے تم کو کہنا ہے، اب تم لوگ جانتی ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں کتنے پیسے، تمہارے پاس کتنے داگینے ہیں، اپنے شوہر سے کہو کہ مجھے حج کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ جیسے تم دنیاوی معاملے میں زید میں آ جاتی ہو، مارے فلاڑوں کپڑوں جوئیے ایٹلے جوئیے، مارے فلانا چپل جوئیے ایٹلے جوئیے، مارے فلاڑوں گھر جوئیے ایٹلے جوئیے، تو ایسے بھی طلب اللہ کی بندیوں پیدا کرو کہ مجھے مکہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے، مجھے مدینہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے۔ اور معلوم نہیں، یہ سفر تو میری ماں بہنیں میں آپ سے کہتا ہوں ہو سکے جوانی میں کرو۔ حج کرنے میں مزہ جوانی میں ہے، عمرہ کرنے میں مزہ جوانی میں ہے، اس لیے کہ اس وقت صحت اور تندرستی ہوتی ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سی اللہ کی بندیوں نے حج عمرہ کا سفر کیا ہوگا، اللہ ان کے حج عمرہ کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے نہیں کیا ہے، دل سے دعا ہے اللہ ہر ایک کے لیے عافیت کے ساتھ مکہ جانا اور مدینہ جانا آسان فرمائے۔ اور ماں بہنیں ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہاں چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ اگر صحت میں ہو، تندرستی میں ہو، تو پھر وہاں چلنا ہوگا تو چلنے میں بھی آسانیاں ہوگی، جوانی ہے تو کسی کی محتاجگی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرو کہ حج اور عمرہ کا سفر جوانی کے دنوں میں ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوان آدمی کا مرد ہو یا عورت ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے یعنی گھرڈا مانس نا 70 سجدہ تھی افضل چھے۔ جوان مانس نو ایک سجدو، جوان مانس نو ایک سجدو گھرڈا مانس نا 70 سجدوں تھی بھی افضل چھے۔ اور بیت اللہ میں ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے صحت تندرستی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، گھر میں سونے چاندی کے داگینے بھی موجود ہیں، تو وہ داگینے انشاءاللہ بعد میں مل جائیں گے۔ یہ گھر بنانے میں، یہ مکان بنانے میں، یہ دکان بنانے میں پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بھوکم آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آ جائے اور یہ ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہے، لیکن حج کیا ہوا وہ برباد نہیں ہوگا۔ لیکن اب میری یہ بات سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہر بہن کو یہ تمنا جاگی ہوگی، ہر بہن کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو چکی ہوگی کہ اللہ تو مجھے حج کروا دے، اللہ تو مجھے عمرہ کرا دے۔ میں آپ کو ایک عمل بتلاؤں، اگر وہ عمل آپ پابندی کے ساتھ شروع کر دیں اور اس عمل میں آپ اللہ کو راضی کریں تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک بہت جلدی آپ کو حج کا بھی سفر کروائے گا، آپ کے مقدر میں عمرہ بھی ہوگا تو عمرہ کا بھی سفر کروائے گا۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پاورفل درود شریف، سب سے بہتر درود شریف تو یہی ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس سے دنیا میں 5 بڑے بڑے انعام نصیب فرما دے گا۔ اب سنو 5 بڑے بڑے انعام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا انعام، اللہ پاک اسے بہت جلد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا سفر کروائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے ماں بہنیں۔ دوسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں سے موت ہو جاتی ہے، جیسے جادو کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، یعنی مار دینے والی تمام کی تمام بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور چوتھا بڑا انعام، اللہ اسے حلال پاکیزہ روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا، بغیر محنت کے، اوچھی محنت، کم محنت پر اللہ پاک بہت زیادہ نفع کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور پانچواں بڑا انعام،
اللہ پاک دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا لے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک عزت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک عزت نصیب فرمائے گا۔ ماں بہنیں کبھی کبھی زندگیوں میں دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے۔ جیسے میں آپ کے بارے میں برائی کروں، آپ کو پتہ چلے کہ مولانا نے میرے بارے میں برائی کری، تو ظاہر بات ہے آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کے دل میں تکلیف ضرور ہوگی کہ میں مولانا کو اچھا سمجھتی ہوں اور مولانا میرے بارے میں برائی کرتے ہیں اور آپ لوگ میری برائی کریں، اور میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں تو میرا دل بھی ٹوٹے گا کہ یار فلانی بہن کو میں نے اچھا سمجھا، فلانی خالہ کو میں نے اچھا سمجھا، فلانی آپا کو میں نے اچھا سمجھا اور یہ میرے بارے میں بکواس کرتی ہے۔ تو زندگی میں کبھی کبھی کوئی موڑ ایسے آتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں آپ کو ایک درود شریف بتاؤں، اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے جس نے ہمیں پریشان کیا ہے، جس نے ہمیں دکھی کیا ہے، اللہ پاک خود اس کی زندگیوں میں دکھ ڈال دیں گے، خود اس کی زندگیوں میں پریشانیاں ڈال دیں گے، اور اللہ پاک اس درود شریف کی برکت سے ہمیں سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ کہ میں نے اس درود شریف کا اہتمام کیا، جو دشمن تھا کل وہ آج دوست کی شکل میں نظر آنے لگا، اگرچہ اندر سے دشمن ہو لیکن کل دشمن تھا۔ درود شریف میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے کہ وہی دشمن آج ہنس کر مسکرانے لگا۔ یہ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، بہت چھوٹا درود شریف، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ મા બહેનો આપણે શું કરીએ છીએ જ્યારે કોઈ તકલીફ હોય છે ને, દેખો સાંભળો, આવા જરૂરી છે એટલે હું ગુજરાતીમાં કહું છું, જ્યારે કોઈ તકલીફ હોય છે તો આપણા દુઃખોને આપણે બીજાના સામે કહીએ છીએ, મને ફલાણું દુઃખ છે, ફલાણી પ્રોબ્લેમ છે, ફલાણી તકલીફ છે, કદી તો શોહરના યાની ધણીની તકલીફ છે, બચ્ચોની તકલીફ છે, પડોશીઓની તકલીફ છે, સાસુની તકલીફ છે, નણદની, આ સાસુ નણદની તકલીફ તો હંમેશા રહેવાની જ છે મા બહેનો, એમાં તો તમારે સબર જ કરવું પડશે, એનો કોઈ ઈલાજ છે જ નહીં। સાસુઓનું ને નણદોની તકલીફનો મારા ખ્યાલથી કોઈ ઈલાજ છે નહીં, એમાં સબર કરવામાં ભલાઈ છે ને સબર કરશો તો અલ્લાહ પાક તમને એનો સારો બદલો આપી દેશે। પણ જિંદગીમાં તકલીફો તો હોય જ છે ને, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણી તકલીફ બીજાને, પેલી ફલાણીને, પેલી મારી બહુ સહેલી છે, બેનપણી છે, હું એને કહી દઉં ને તો કંઈ મારું સોલ્યુશન નીકળશે। હું કહું આ ધોકેબાજ દુનિયા છે મા બહેનો, તમારા દુઃખોને રોઈ રોઈને સાંભળશે। હા, આવા દુઃખ છે તમારી જિંદગીમાં, તમારો શોહર આટલો જાલિમ છે, તમારો ધણી આટલો જાલિમ છે, હું તો એવી પાવરવાળી છું ને, એના બાપના અમે એક ઓખ નીકાળો, એની તાકાત નથી કે મારા અમે ઓખ ઉઠાઈને બોલી શકે, ફિર वो भी ऐसी सलाह देगी। लेकिन मैं असल कहता क्या हूँ माँ बहने, દુનિયા એવી છે કે આપણા દુઃખોને રોઈ રોઈને સાંભળશે, રોઈ રહ્યા, મને બહુ દુઃખ થયું, તારી જિંદગીમાં આટલી તકલીફ છે ને, મને સારું ના લાગ્યું, તું આટલી દુઃખી છે, હું તો તને સુખી સમજતી હતી ને, હું તો એવું ચાહતી જ હતી કે તું સુખી રહે। એ તો તમારા સામે રોઈ રોઈને સાંભળશે, પણ બીજોના સામે હસીને કહેશે, બીજોના સામે જ્યારે કહેશે ને તમારા દુઃખ, તે રોશે નહીં, હસીને ખુશ થઈને કહેશે, હા દેખો ને, ખબર પડી ગઈ ને, માથા ભારી સાસુ મળી ગઈ ને, માથા ભારી ધણી મળી ગયો ને। તો मैं असल कहना ये चाहता हूँ कि જ્યારે भी कोई तकलीफ आवे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह તે જે હાલમાં મને રાખ્યો છે એ હાલમાં, તે જે હાલમાં મને રાખી છે એ હાલમાં હું તારાથી રાજી છું। આજ મારી જિંદગીમાં દુઃખ છે તો ઇન્શાલ્લાહ કાલ સુખ બી હશે, હું સબર કરીશ, હું કોઈના સામે નહીં કહું, દુઃખ સાંભળીશ, અલ્લાહના સામે કહીશ। અને મા બહેનો, અલ્લાહ સાંભળશે તો અલ્લાહ પાક જરૂર દુઃખોને દૂર કરી દેશે। દુનિયાવાળો પાસે આ તાકાત નથી હોતી કે આપણા દુઃખોને દૂર કરી શકે। દુનિયાવાળો તો હું કહું છું ફાટેલામાં પગ નાખે, ફાટેલામાં પગ નાખે, જ્યાં આગ સળગતી હોય ત્યાં વધારે કેરોસીન છોટે, પાણી છોટવાની જગ્યા કેરોસીન છોટે। તો દુનિયાવાળો પાસે તો આ તાકાત નથી હોતી, આ તાકાત અલ્લાહના પાસે છે, આ તાકાત અલ્લાહના પાસે છે। હું દુરૂદ શરીફ બતાવું છું તમને, અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ અલા કુલ્લી હાલ વસલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વઅલા અહલી બૈતી। જિંદગીમાં કોઈ બી પરેશાની હોય, કોઈ બી દુઃખ હોય, કોઈ બી તકલીફ હોય, કોઈની તરફથી આપણને તકલીફ પહોંચી છે યા કોઈ બીમારીએ પરેશાન કરી દીધું છે, રોજીની તંગીના મામલામાં હેરાન પરેશાન થઈ ગયેલા છે કે રોજીનો અસબાબ પેદા નથી થતો, ન જાણે કેવી કેવી તકલીફો જિંદગીમાં આવી રહી છે, તો આ દુરૂદ શરીફ પढ़શો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ અલા કુલ્લી હાલ, હર હાલમાં અલ્લાહનો શુક્ર, તમામ તારીફો અલ્લાહના માટે છે, હર હાલમાં અલ્લાહનો શુક્ર। વસલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વઅલા
અહલી બૈતી, બસ આટલું નાનું, વસલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વાલા અહલી બૈતી. પેન છે, નોટ લઈને આવે ચાલો તો લખી લો, નથી લખી લેતા દિમાગમાં યાદ થઈ જાય યાદ કરી લો, યાદ નથી થતું પછી કેસેટ સાંભળીને પણ યાદ કરી શકો છો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહી અલા કુલ્લી હાલ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહી અલા કુલ્લી હાલ, વસલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વાલા અહલી બૈતી. આ દુરૂદ શરીફ પઢવાની બરકતથી અલ્લાહ પાક જિંદગીઓમાં સુકૂન અને ઇત્મીનાન નસીબ ફરમાવી દે છે. જેને આપણને દુઃખી કર્યા છે અલ્લાહ પાક એની જિંદગીઓમાં ખુદ દુઃખ પેદા કરી દે છે ને એની ذات આપણને રાહત અતા ફરમાવી દે છે. तो माँ बहन असल मैं बतलाना ये चाहता हूँ, 5 बड़े बड़े इनाम मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए. असल बात चल रही थी कि दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है. जो कुछ कर सकते हैं दुनिया में कर लेना चाहिए, जितना हो सकता है दुनिया में हो जाना चाहिए. मरने के बाद तो माँ बहने एक सुबहान अल्लाह कहने के भी हम मोहताज हो जाएंगे. हमारे पास इतनी ताकत नहीं होगी कि हम एक सुबहान अल्लाह कह दें, और अगर है भी तो एक नहीं करोड़ों सुबहान अल्लाह कह दो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं. और अभी एक सुबहान अल्लाह कह दिया, कितना बड़ा इनाम. जन्नत में अल्लाह पाक ने एक दरख्त लगा दिया, एक झाड़ लगा दिया. तो मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, ये शाबान का महीना अभी आने वाला है, उसमें एक मुबारक रात माँ बहनें आएगी. आपको मालूम है शबे बारात, शब के माना रात, बारात के माना बरी होने की रात. इस रात में अल्लाह पाक बड़े बड़े फैसले करते हैं. किसको कितना जीना है, कौन कब मरने वाला है, किसकी मौत कहाँ आएगी, कौन किस हाल में दुनिया से जाएगा, किसको कितनी रोज़ी मिलने वाली है, इस साल कितने लोग हज में जाएंगे, इस साल कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने लोग दुनिया से चले जाएंगे, कितनी आसमानी आफत रहेगी, कितनी ज़मीन आफत रहेगी. ये सारे फैसले 15वीं शाबान की रात को अल्लाह पाक फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं. और ये बड़ी मुबारक रात, बड़ी बाबरकत रात, और इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों को और बंदियों को पुकार पुकार कर कहते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार, जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी हो, जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दी हो, आज वो मुझसे माफ़ी मांगे, आज वो मुझसे कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. अल्लाह फरमाएंगे, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है. इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, डॉक्टरों के धक्के खा खा कर थक चुका हो, तबीबों के, हकीमों के, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका हो, आज वो मुझसे माफ़ी मांगे, आज वो मुझसे शिफा मांगे, मैं उसे माफ़ी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसे तंदुरुस्ती देने के लिए भी तैयार हूँ. अल्लाह पाक हर ज़रूरत का नाम ले लेकर पुकारते हैं. ये तावीज़ वाले बापू का जो लफ्ज़ आया उससे मुझे एक बात याद आ गई. माँ बहने एक बात याद रखो, मैं तावीज़ का इनकार नहीं करता. बहुत से लोग मेरे बारे में ये बात कहते हैं, मौलवी साहब तावीज़ ने नहीं मानता. ना 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 ना, जिसका हदीस में सबूत है, कुरान करीम में बहुत सी आयात मौजूद हैं जिसमें जादू का तस्किरा है, जिसमें जिन्नातों का तस्किरा है. बल्कि कुरान करीम के अंदर 29वें पारे में बहुत सी हमारी माँ बहनें पढ़ी हुई है, सूरे जिन, जिन्नातों की पूरी तफसील कुरान में बयान फरमाई है, जादू की पूरी तफसील कुरान में बयान फरमाई है. जिन्नात और जादू का कोई इनकार नहीं कर सकता. तावीज़ भी हक है, बक़द्रे ज़रूरत तावीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, बहुत से लोग मुझे मिलते भी हैं, मौलवी साहब બહુ હેરાન છે, પરેશાન છીએ, કેટલા મલસાબોના તાવીજ લીધા, કેટલા ડૉક્ટરોની દવા कराई, પણ कोई फ़ायदो नहीं થતો. उस वक्त हमारा दिल भी बहुत दुखता है, यार सामने वाला परेशान है और हकीकत में मोमिन का दिल है तो हम किसी की तकलीफ़ से खुश ना हो जाए,
اس کی تکلیف پر ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں درد ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، پیروں میں درد ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو انسان تو ایک جسم کی طرح ہے، کسی کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی تکلیف کی دوری کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر راضی ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک وہ خوشیاں منانے والے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ ساری تکلیفیں خوشیاں منانے والے کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی تکلیف پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ ہم بہت سے تعویذ والے باپو کے چکر بھی کاٹتے ہیں، ڈاکٹروں کے علاج بھی کرتے ہیں۔ تعویذ والے باپو اللہ تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہے تو ایک انسان، اسباب کے طور پر علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی کوئی اللہ نہیں ہے تو وہ انسان اسباب کے طور پر اپنی پڑھائی کے، اپنے تجربے کے طور پر دوائیاں دیتے ہیں۔ باقی حقیقت میں ہے تو ایک اللہ ہی ہے، لیکن مخلوق کو ناراض کرنے والا، مخلوق کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، مخلوق کے دل کو بے چین و بے قرار کرنے والا، ماں بہنیں ایک باپو نہیں، دو باپو نہیں، تین باپو نہیں، چار باپو نہیں، ہزاروں باپو کے تعویذ لے لے، اگر اللہ کی مخلوق ہم سے ناراض ہے، اس تعویذ کا ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سچی بات ہے، آپ کو تجربہ کرنا ہو کرو۔ میں اپنی ذات سے کسی کو دکھ پہنچاؤں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں، ہمیشہ اپنے پڑوسی کی برائی کرتا رہوں، فلانا ایواچ ہے، فلانا ایواچ ہے، ہمیشہ مولانا کی برائیاں کرتا رہوں، پھر اے مول صاحب مارا گھر میں تو یہ تکلیف ہے، جو نا گھر چیک کرو نے، گھر میں کئی پرابلم ہے، مارو چھوکرو مانتو نہیں، نہیں، یہ تکلیف تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ماں بہن نے، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، بہت اچھی بات بتاؤں، اگر آپ اس کو قبول کریں، اس کو اپنے دل میں لکھ لیتے ہیں، ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد۔ ہاں، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اور جوان بیٹا جب فرما بردار ہو نا، اس وقت ماں دیکھتی ہے، ماں کی کلی کلی کھل جاتی ہے، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن سب کچھ میں تو نے مجھے فرما بردار اولاد بھی تو عطا فرمائی ہے۔ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں، میری بیٹی میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی ہے، میرا بیٹا میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتا ہے، لیکن ماں بہنیں ہر ایک کے دل کی یہ تمنا رہتی ہے، اللہ بڑھاپے میں اولاد سہارا بن جائے، بڑھاپے میں اولاد لاوارث نہ کر دے، بڑھاپے میں چکریں نہ کاٹنے پڑے، اس لیے کہ 4 بچوں کو ایک ماں سنبھال سکتی ہے جس نے پوری زندگی 4 بچوں کو بڑی قربانیوں سے پالا ہے، بڑی قربانیوں سے ان کی پرورش کی ہے، لیکن جب وہ 4 بچے جوان ہوتے ہیں، ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی، اب بچوں نے باری مقرر کر رکھی ہے، 15 داڑا تارا گرے، 15 دن تمہارے گھر، 15 دن تمہارے گھر، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی باتیں ہیں۔ ایک ماں ہم سے نہیں سنبھلی جاتی، ایک ماں ہم سے، اور یہ بہو اپنے شوہروں کو یہ صلاح دینے والی، تمہاری ماں نے હું વધારે નહીં સાચવી શકું, બસ આપણા 15 દિવસ પૂરા થઈ ગયેલા છે, કાન ખોલી દેશે। फिर वो बेटा के गाम में જતા રહો ને, તમે પેલા ભાઈની વારી આવી ગઈ, अस्तगफिरुल्लाह, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था کہ تمہاری ماں کو تم رواڑے چڑھاؤ؟ آج تیری باری، آج اس کی باری، آج فلانے کی باری۔ جس ماں کے لیے 4 بچے بوجھ نہیں تھے، آج وہ 4 بیٹوں پر ایک ماں بوجھ بن چکی ہے، تو بہو یہ بھول چکی ہے کہ کل میں بھی ساس بننے والی ہوں، کل میری بھی اولاد ہونے والی ہے۔ بہو کو اس بات کا خیال نہیں ہے، بہو نے یہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں، لیکن ماں بہنیں یاد رکھو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، کل تمہاری بہو ہے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی، وہی معاملہ کرے گی۔ تم نے اپنی بیٹی کو جیسی غلط سلط سکھامن دی ہے، بیٹی ساسری میں جائے، ساسو જેમ કેમ નહીં કરવાનું, સાસુની સાસુ બની જવાનું તારે।
આપણે કોઈથી ડરતા ભરતા નથી. તારા પપ્પાની બડી પહોંચ છે, એ તો પોલીસને કેસ બી કરી શકે છે, બધું કરી શકે છે. તારે કંઈ ડરવા ભરવાની જરૂરત નથી. अल्लाह कहाँ चला गया है माँ बहन ने? अपनी बेटी को ये सिखामण दे के उसके घर को बर्बाद करना, उसके घर को तबाह करना, फिर दूसरों की बेटी लाओ उसे दुखी करो. नहीं नहीं नहीं, दूसरों की बेटियों को दुखी किया तुम्हारी बेटी ज़रूर दुखी होगी. सास को दुखी किया तुम सास बनोगी, वो दुख ज़िंदगी में ज़रूर सहना पड़ेगा, ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेगा. अल्लाह की कुदरत बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है. जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. लेकिन मैं असल बात आपको ये कहना चाहता था, हर माँ बाप अपनी औलाद को फर्मा बरदार देखना चाहते हैं. और कुरान करीम में एक दुआ भी है. असल जो मैं आपको पॉइंट की बात कहने वाला हूँ वो आगे सुनने जैसी है. कुरान करीम में एक दुआ भी है. अगर अपनी औलाद अपने कंट्रोल में नहीं रही है, रोज़ाना माँ कहती बेटा फजर पढ़ लेना, लेकिन नहीं पढ़ता है, बेटा मानता ही नहीं है. जवान हुआ है, इसको दीन की तालीम तो दी नहीं है, हमेशा उसके सामने मौल साहबों की बुराई જ की है. मौल साहब तो કંઈ પડાવતા નથી. મૌલ સાહેબે કેટલું પડાવેલું છે, કેટલું નથી પડાવેલું, મૌલ સાહેબને ખુદ મરીને અલ્લાહના સામે જવાબ આપવાનો જ છે. દુનિયામાં જવાબ આપવાની કોઈ જરૂરત મૌલ સાહેબને નથી કે મૌલ સાહેબે કેટલું પડાવ્યું, કેટલું નથી પડાવ્યું, કેને મૌલ સાહેબે માર્યો, કેને નથી માર્યો. मौल साहब ने हर बच्चे को मारा है, अपना बच्चा समझकर मारा है. जैसे मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को मारा अपने बेटे को, हालांकि मेरा बेटा मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है. सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, माँ बाप की, उसके बाद मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत हो तो मेरे बेटे से मोहब्बत है. लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आज इसको मारना कल उसके लिए नफ़े का सबब बनेगा. तो तुमने तो हमेशा ऐसा ही किया है, दीन से बच्चों को दूर कर दिया. मौल साहब पढ़ावता नहीं. मौल साहब मैं सच कहता हूँ, ये बात मैं जो तुमको कहने जा रहा हूँ ने, जिन लोगों के घरों में मौलाना की बुराइयाँ होती है, मैं कसम रब्बे जुल जलाली वल इकराम की खा कर कह सकता हूँ, उन घरों में उनकी औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होती है. ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा. जिनके घरों में मौलाना की बुराइयाँ होती है, जिनके घरों में मौलाना के बारे में बकवासें होती है, जिनके घरों में मौलाना के बारे में बदनाम करने की साजिशें होती है, मैं कसम रब्बे जुल जलाली वल इकराम की खाकर कह सकता हूँ, वो अपनी औलाद के सामने कुछ नहीं कर सकता है और बुढ़ापे में भी बड़ा तड़प तड़प कर दुनिया से जाता है. ये मैंने अपनी आंखों से देखा है. दुनिया में मौलानाओं के पीछे पड़ने वालों के घरों में हालात पर हालात, परेशानियों पर परेशानी. और मैंने कई मर्तबा देखा है, कभी बेटा बीमार है, कभी पोता बीमार है, कभी बेटी बीमार है, तावीज़ात के चक्कर में पड़ते हैं. पता नहीं क्या हो गया घर में, तो क्यों दूसरों के बारे में बकवास करते हो? जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है, जिसने तुम्हारे बेटों के पैदा होने पर अजान दी है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे जनाजे के नमाज मौलाना के सिवा कोई पढ़ा नहीं सकते, और ऐसे मौलानाओं के बारे में बकवास करके तुम अपनी औलाद से राहत हासिल करने की उम्मीद रखो. माँ बहने, नामुमकिन, 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 नो पॉसिबल. जिसके घर में अल्लाह के नेक बंदों की, सिर्फ मौलाना नहीं, अल्लाह के नेक बंदों की बुराइयाँ होती हो, अल्लाह की नेक बंदियों की बुराइयाँ होती हो, उनके घर में न कभी हाफिज आलिम पैदा हुए, न क़यामत तक हो सकते हैं. बहुत से बच्चे, मेरा छोटा बच्चा, मैं कभी कभी अपने मदरसे में ले जाता हूँ, अब्दुल गनी को, छोटे को, मैं मौलाना के पास भेजता हूँ, भाई इसको पढ़ाना मत, इसको बिठा रखना. मैं जानता हूँ नहीं, अभी इसकी उम्र पढ़ाने की नहीं है, वो 5 साल का है, नहीं, अभी तो वो एक दिमाग से मोहब्बत वाला होना चाहिए, पढ़ाना मत. हमारे पास बहुत सारी वो बेचारे घर में परेशान करती होते, मौल साहब मैं छोकरा ने बेहाड़ी गई छूँ, તમે પઢાવજો ને, સબક તો હાલતા નહીં. મેં કહ્યું હું મારા છોકરાને સબક નહીં હાલતો, તમારા છોકરાને કેમ હાલીશ? तो छोकराથી पहला मोहब्बत થઈ जाए. और मैं सच कहता हूँ, माँ बहने, जिनके दिलों में अल्लाह ने उलमा की मोहब्बत भरी होती है ना, अल्लाह पाक मौलाना के दिल में भी बात डालते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे के दिल में भी पाबंदी की तौफीक देते हैं. अब मेरा बच्चा पूरा मेरे पास पढ़ा है, पहले से लेकर अलीबा से लेकर कायदा मुकम्मल पढ़ा, अम्मा पढ़ा, ये बुनियादी तालीम उसने मेरे पास मुकम्मल की है. फिर कुरान करीम का पहला पारा भी उसने मेरे पास मुकम्मल पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुरान पढ़ता है, मैं अपने बच्चे को माँ बहने आपके सामने पेश कर सकता हूँ. मेरा बेटा ऐसा कुरान पढ़ता है, इसने एक पारा मेरे पास पढ़ा है,
اب تم قرآن میں سے کہیں سے بھی اسے پڑھاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اس کی عمر ابھی 8 سال مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ تیسرے پارے میں پہنچا، پھر میں نے اسے دوسرے مولانا کے پاس اس لیے بھیجنا پسند کیا کہ وہ میرے پاس زیادہ مار نہ کھاوے، میرے پاس زیادہ اس کو تکلیفیں برداشت نہ کرنی پڑے، اور میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس طریقے سے پڑھایا۔ تو اصل آدمی کی پہچان تو اس کی اولاد کی تربیت سے ہو جاتی ہے کہ اولاد کو کیسا دین دیا ہے۔ اور آج میں جو کچھ ہوں ماں بہن، سچ کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ماں باپ کا اپنے عالموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ۔ میرے ابا امی اپنی پرسنل زندگی میں جیسے بھی ہوں گے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنی امی کو بھی دیکھا ہے، اپنے ابا کو بھی دیکھا ہے، عالموں کی بڑی قدر کرتے۔ جب میں کبھی بھی کسی بھی مہمان کو، ہمارا گھر تو یہاں جوناڈیسا میں ہو یا پالنپور میں ہو، مہمانوں کی کثرت الحمدللہ بہت زیادہ، یعنی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا نہیں ہے جس میں میرے گھر پر مہمان نہ آئے ہو، ہمیشہ کبھی رشتہ دار بھی آتے ہیں، کبھی تعلقات والے بھی آتے ہیں، اور اللہ نے میرے مقدر میں بھی ایسا ہی رکھا ہے کہ میں بھی بیانوں کے لیے جاتا ہوں، کسی نہ کسی کا مہمان مجھے بھی بننا پڑتا ہے۔ لیکن میں ماں بہنیں سچ کہتا ہوں، تم اپنے بچوں کو سکسیسفل دیکھنا چاہتی ہو، کامیاب دیکھنا چاہتی ہو، حقیقت یہ ہے کبھی بھی مولانا کی برائیاں تمہاری زبان پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر مولانا سے کوئی تکلیف ہے سامنے آ کر بات کر لو، مول صاحب તમારા બરામાં વાત છે, મારા છોકરા સાથે આવું થયેલું છે, તમે માર્યો છે જે છે સાફ વાત થઈ જશે। برائی કરશો દુનિયા بھی બગડી જશે، آخرت میں بھی اللہ حفاظت فرماوے۔ ماں بہنیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ بہت اہم پیغام میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ پیغام آپ کو اپنے مردوں کو بھی سنایا ہے۔ عورتیں سب چیزیں اپنے مردوں پر کنٹرول کر سکتی ہے، اور میں آپ کو وہ عمل بھی بتا دوں کہ آپ کے شوہر آپ کے قابو میں کیسے ہو جائے۔ آپ چاہتی ہوگی ماں بہنیں نا کہ ہمارا شوہر ہمارا قابو، اس لیے کہ میری بیوی بیٹھی ہے اس لیے اس کے سامنے تو مجھے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ورنہ پھر وہ عمل مجھ پر کرے گی تو میرا بھی معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا۔ لیکن خیر وہ تو اس کو اتنی دیر میں یاد بھی نہیں ہوگا، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے کنٹرول میں، کنٹرول کیسا کنٹرول؟ آپ کے ابھو تھئی جا، ابھو تھائے بیٹھ، نہیں ماں بہن ایسا کنٹرول نہیں۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے راحت چاہتی ہو، آپ کے شوہر سے، آپ کے بچوں سے بھی راحت چاہتی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے، ایک بات یہ بیچ میں دعا بتانے سے پہلے ایک بات اور یاد آ گئی، جو لوگ عالموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ ان کے گھر میں حافظ عالم ضرور پیدا کرتے ہیں، ضرور ان کی اولاد کو حافظ عالم پیدا نہیں، حافظ عالم بچوں کو بنانا ضروری نہیں ہے، ماں بہنیں یاد رکھو، حافظ عالم بچوں کو بنانا ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے 4 بھائی ہیں، میں پہلا اللہ نے مجھے حافظ عالم بنایا، میرے ابا کو اللہ نے توفیق دی، دوسرے بھائی کو بڑا پڑھایا ہے، تیسرے بھائی کو ڈاکٹر بنایا، چوتھے بھائی کو حافظ عالم بنایا۔ نیت سب کی آخرت ہی ہے، نیت سب کی، دیکھو دنیا کی ایک ضرورت بھی ہے، میں مولاناؤں سے بھی کہتا ہوں تمہیں دنیا میں غریب بنینے مت رہو، امیر بنینے رہو، غریب تو صرف ہم کو اللہ کے سامنے بننا ہے، ورنہ دنیا والوں کے سامنے تو امیر ہی رہنا چاہیے۔ لوگ دیکھے تو ہمیں ایسا فیل کرے کہ ہم سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ اندر کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں حقیقت یہ کہتا ہوں، جو علماء سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو دیندار ضرور بناتا ہے۔ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹری میں وہ دیندار ہوتے ہیں، وکیل بنتے ہیں تو وکالت میں وہ دیندار ہوتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں تو ٹیچر میں وہ دیندار ہوتے ہیں، بیٹی کو سسرال بھیجتے ہیں اللہ پاک ان کی بیٹیوں کو بھی خوشی نصیب فرماتا ہے، اور مولویوں کے بارے میں بکواس کرنے والے کو اللہ پاک دنیا میں ضرور پکڑتے ہیں، ضرور ان پر آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ ماں بہنیں تم یہ سوچو گی مول صاحب تمہیں آبادی باتوں ہمارا سامنے کیم کرو چھو کہ ہمیں تھوڑی کہ مول صاحب ہونا دشمن چاہیے، نہیں، تمہارے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ ابھی جتنی بھی عورتیں آئی ہو مجھے نہیں معلوم، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے لاگنی ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والی، اور اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، پریشان ہوتے ان گناہوں کی وجہ سے، تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتی ہوگی، لیکن اگر کسی کو دیکھو ایسا کرتے ہوئے تو سمجھا دو نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اسلام کسی عام آدمی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی میں فلانی بہن کی برائی کرو، فلانا آپا تو ایوا چھے، فلانا آپا تو ایوا چھے، ایمنی تو عادت چھے، ایمنی تو عادت چھے۔ اب فلانے آپا ماں بہنیں جیسے بھی تھے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے استغفار پڑھا، درود شریف پڑھا، وہ سارا کا سارا فلانے آپا کو دے دیا گیا۔
جن کی میں نے برائی کی نے فلاں آپا کی، وہ فلاں آپا کو ساری میری نیکی دے دی گئی، حالانکہ فلاں آپا نے تو کوئی نیکی کی نہیں تھی، لیکن مفت میں ان کو نیکی مل گئی، اور ان کے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے گناہ میرے سر پر ڈال دیے۔ تو ایسی بربادی کا ہم سودا کیوں کریں ماں بہنیں؟ میں اپنی گھر والی کو بھی سمجھاتا ہوں، نہیں، ہمیشہ کسی کی دیکھو تو اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو، برائیاں اپنے اندر دیکھو کہ આપણે કેવા છીએ, એ આપણા સાથે આવું સલુક કરે તો આપણે એમના સાથે એનાથી વધારે ખોટું કર્યું હશે, યા એમને આપણાથી વધારે એના મામલામાં ખોટું લાગ્યું હશે, એ માટે આપણાથી આવું સલુક કરી રહ્યા છે। تو ماں بہنیں اللہ پاک نے عورت کو بڑا نوازا ہے، یہ باتیں میں نے عورتوں کے سامنے رکھنا اس لیے مناسب سمجھا کہ عورتیں گھر میں جیسا چاہے ہینڈلنگ کر سکتی ہے۔ اب وہ ہینڈلنگ کی میں دعا آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن کریم کے 19 پارے میں، پڑھی لکھی ماں بہنیں بھی آپائیں بھی ہوگی تو آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے 19 پارے میں ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں گے، اللہ پاک تمہارے شوہر کو تمہارا فرما بردار، تمہارے شوہر کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنا دے گا، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ آپ عالماؤں سے اور مولاناؤں سے اس کا ترجمہ پوچھو، اللہ پاک تمہاری اولاد کو بہت بڑا آدمی بنائے گا، متقیوں کا امام بنائے گا، تمہارے بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے، تمہارا شوہر بھی تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں میرے دماغ میں آئیں، بہرحال مجھے بات یہ کرنی ہے، یہ شعبان کے مہینے میں مبارک رات آنے والی ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے دل کو بالکل کلیئر اور پاک صاف کر لو۔ آج سے ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو ایک اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ کسی سے دشمنی ہے تو اپنی ذات سے دشمنی ہے، دنیا کے کسی بھی انسان سے ہم دشمنی رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ مر جانا ہے، شارٹ زندگی ہے، کیا کریں گے دشمنیاں دل میں رکھ کر؟ کیا کریں گے کسی سے جل کر؟ کیا کریں گے کسی کی برائی کر کے؟ ایک دن مر تو جانا ہی جانا ہے نا، ایک دن قبر میں تو چلے ہی چلے جانا ہے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا کس کو معلوم ہے ماں بہنیں؟ کورونا کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا۔ تو دنیا سے جانے والا ماں بہنیں کہہ کر نہیں جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بھی سامنے آ رہا ہے، شب برات بھی سامنے آ رہی ہے۔ دل کو پاک اور صاف کر دو، دل کو کلیئر کر دو، دل کو پاک کر دو، دل کو صاف کر دو۔ یہ دل اگر رہنے کی جگہ ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ماں بہن نے اپنے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ کسی انسان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے دیکھنا ہے کیسے معلوم کرے؟ آپ لوگ بھی یہ سوچتی ہوگی، میں بھی یہ سوچتا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے یا راضی؟ اور ہر انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ راضی ہے اور پوری دنیا ناراض ہو جائے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سب کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا راضی ہے، دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی، اس لیے کہ دنیا والے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ دنیا والوں کو راضی کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کا مقام دیکھے اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، تو دیکھو اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اس سے خوش ہیں تو سمجھ لینا چاہیے اللہ بھی اس سے خوش ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ مجھ سے اللہ کی مخلوق خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ کی مخلوق مجھ سے ناراض ہے تو اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میں بڑے بڑے بیان کروں، بڑی بڑی تقریریں کروں، نمازیں پڑھاؤں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ نہیں راضی۔ بھلے نہ تو بیان کر کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا والے تو اسے فائدہ اٹھا لیں گے لیکن اپنی ذات کا تو نقصان کرتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو دکھ دوں، اللہ نہیں ناراض، اللہ نہیں راضی، اللہ ناراض نہیں۔ کہنے سے پہلے خود عمل کرو۔ تو ماں بہنوں تم بھی سنتی ہو، سنو، عمل کی نیت سے سنو، دل کو پاک صاف کر لو۔ مر جانا ہے ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، ایک دن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے تو مہمان تو کہ میاں بھائی تو تو مومن تو پھلانا تو ڈکنا تو پچھڑا تو، یہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار، اللہ ہر ایک کو مکہ جانا نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری، آپ رو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے ماں بہنیں حضرت سدئی، آپ نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا ماں بہنیں یہ صحابی کا، حضرت سدئی، پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سدئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی آپ روتے کیوں؟ کس دکھ نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کس تکلیف نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کس غم نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کون سا دکھ آپ کو ستا رہا ہے؟ کون سی تکلیف آپ کو ستا رہی ہے؟ کون سا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لو، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی۔ الحمدللہ بہت سے نماز پڑھتے اللہ کی بندیاں بھی نماز پڑھتی ہے، اللہ کے بندے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت روزہ نہیں رکھے گی، رکھتے روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ میری امت زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ میری امت حج عمرہ نہیں کرے گی، بلکہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں، قوم میں تقسیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ میمن، میاں، اورا، سنی، مومن، یہ جماعت میں تقسیم ہو جائے گی، دل ایک دوسرے کے آپس سے ٹوٹ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا مرنے سے پہلے ان سے کلمے کی دولت کو چھین لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہنیں سب انسان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ یہ میمن، میاں، مومن، یہ تو اللہ پاک نے قبائل کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، قبائل لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ قبائل سے، ورنہ یہ بات فائنل نہیں کہ میمن جنت میں جائیں گے، مومن جنت میں جائیں گے، فلانے جنت میں جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں۔ کوئی بھی برادری کا ہو، چاہے میمن برادری کا ہو، چاہے مومن برادری کا ہو، چاہے میاں بھائی برادری کا ہو، چاہے وورا برادری کا ہو، کوئی بھی برادری، بہت ساری برادریاں دنیا میں ہوگی، جتنی بھی برادری ہو، اللہ تو تقوی کو دیکھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی عورت ہے، بڑی مقام والی عورت ہے، ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی، ہمارے نبی کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر آتی تھی، ہمارے نبی اپنی جگہ فاطمہ کے لیے چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ، جس کا حال یہ تھا جب رات ہو جاتی، عشاء کی نماز فرض ادا کر لیتی، اپنے شوہر سے اجازت مانگتی، اب میری کوئی ضرورت ہے آپ کو، میرا کوئی کام ہے، شوہر کی طرف سے اجازت ملتی، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نماز کی نیت باندھتی، پوری رات اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی، صرف 2 رکعت نماز مکمل ہوتی اور سلام پھرتی اور فجر کی اذان ہو جاتی، اللہ سے کہتی اللہ
تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، صرف 2 رکعت نماز میں میری پوری رات ختم ہو گئی۔ آج ماں بہنیں ہم بھی تو سوچیں ہماری راتیں کہاں کہاں گزر رہی ہے۔ وہی فاطمہ سے ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرنا چاہتی ہے کر لے، کل قیامت میں تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، کل قیامت میں یہ کہہ کر تو بچ نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے نیک عمل کرنا چاہتی ہے کر لے، کل قیامت میں تو یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی ہے۔ وہی حضرت فاطمہ کے جنازے کو جب اٹھایا گیا، آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اپنے شوہر علی سے کہا، 2 معصوم بیٹے تھے حسن حسین سے کہا میرے جنازے کو دین میں نہ لے جایا جائے، رات کو لے جایا جائے، اور میرا جنازے میں کسی کو نہ بلایا جائے، اس لیے کہ مجھے زندگی پر کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم مرد دیکھے۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری بھی شریک ہو گئے جنازے کے اندر، تو ابو ذر غفاری جب حضرت علی رو رہے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رو رہے تھے، حضرت علی کو روتے ہوئے دیکھا، شیر خدا بہت دور ہے لیکن اپنی بیوی کی جدائی پر رو رہے ہیں، اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے پر رو رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوا، ابو ذر غفاری نے قبر سے کہا ہے قبر تجھے معلوم ہے آج تجھ میں کون آنے والا ہے؟ تجھے معلوم ہے آج تجھ میں کون آنے والا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بیٹی آنے والی ہے، علی کی بیوی آنے والی ہے، حسن و حسین کی ماں آنے والی ہے۔ قبر میں سے فوراً آواز آ گئی، یا ابا ذر یہاں یہ مت بتاؤ کس کی بیٹی ہے، یہاں یہ مت بتاؤ کس کی بیوی ہے، یہاں یہ مت بتاؤ کس کی ماں ہے، یہاں تو کوئی بھی ہو، اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت ہی جنت ہے، اور اعمال برے ہیں تو پھر کوئی بھی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ماں بہنیں یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ جواب تو ہمارے لیے تھا۔ تو ہم سے کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم مومن تو، تم میمڑا تو میاں بھائی ہے تو، نہ ماں بہنیں یہ نفرتوں کو ختم کر دو، ایک بن جاؤ، نیک بنو، ایک بنیں گے نیک بنیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ضرور ہوگی، ہمارا ہر کام انشاءاللہ اللہ پاک سنوارے گا، ہمارا ہر کام انشاءاللہ اللہ پاک چمکا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایک بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم نیک بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائے، ایک بنیں گے نیک بنیں گے، اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ماں بہنیں قیامت کے قریب لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ مد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارے قیامت قائم تھوانی سے قیامت آوانی سے تو قیامت نہ نزدیک دنیا میں ایوا لوگ ہسے کہ એમની زبان તો મધથી બી વધારે મીઠી હશે, એમની زبان મધથી વધારે મીઠી હશે, પણ દિલ ભેડિયા એટલે આપણે કહીએ શેર, દિલ ભેડિયોથી બી વધારે ગંદા થઈ ગયેલા છે। બોલશે બહુ મીઠું पर दिलों में भी नफ़रत हसे, दिलों में भी दुश्मनी हसे, और दिलों की नफ़रतें दिलों की दुश्मनियाँ सारे नेक अमाल को जला देती है, सारे नेक अमाल को तबाह कर देती हैं, सारे नेक अमाल को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए माँ बहनें मैं आपको ताकीदन कहता हूँ, आपको रिक्वेस्टेड कहता हूँ, अल्लाह पाक ज़्यादा इबादत का मोहताज नहीं है। रमज़ान का महीना आने से पहले शब बरात की मुबारक रात आने से पहले माँ बाप से रिश्ता तोड़ा है जोड़ लो, रिश्तेदारों से बोलना बंद कर दिया है आज से बोलना शुरू कर दो। आज की मजलिस में माँ बहनें अगर आपको बुरा किसी बात पर लगा है, मैं दिलो जान से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये आपकी मोहब्बत में मैंने ये ज़रूरी बातें आपको बतलाई है, बस अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आज की मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम तुम्हारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं। नंबर 1 5 वक्त की नमाज कभी भी मत छोड़ो।
نماز کو ہمیشہ پڑھو، نماز کا اہتمام ضرور کرو۔ نماز تم پڑھو گی، تمہارے بچے نماز پڑھنے والے بنیں گے، تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے، گھروں میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو۔ پہلا کام نماز نہیں آتی ہے، پڑھی لکھی بہنوں سے نماز سیکھو، آپا کے پاس جاؤ، وہ عالمہ پڑھانے آئی ان کے پاس جاؤ، ہمارا رکوع دیکھو نا، ہم صحیح رکوع کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہمیں سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، آپا کے پاس آ کے پڑھو، عالمہ کے پاس آ کر پڑھو، تو اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ نماز درست ہوگی، زندگی درست ہو جائے گی، زندگی درست ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے، پھر انشاءاللہ مریں گے سیدھے جنت میں ہی جائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ پاک جنت کا مزہ چکھا دے گا۔ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی جب آدمی نیک عمل کرتا ہے نا، اور زندگی میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی سزا کبھی کبھی دنیا میں بھی مل جاتی ہے، نیک عمل کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، تو دنیا بھی انشاءاللہ اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھی مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کی برائی کر کے، کسی کے بارے میں بکواس کر کے، کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ دو کام ہماری زندگی میں ہیں، ہم نمازی ہیں، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہیں ہے، ہماری ذات سے ہر اللہ کی مخلوق راضی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت کا قصہ، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا، بخاری شریف میں قصہ ہے، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور ایک عورت جس نے پوری زندگی عبادت کی، پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، گھر میں بلی کو پالا ہوا تھا اور کہیں گئی، بلی کو گھر میں بند کر کے چلی گئی، اب بلی کو کھانا پینا نہ ملا، بھوک سے مر گئی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں گئی ہے۔ تو جب بلی اور کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ برا سلوک اللہ کو پسند نہیں، کتے کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو پسند آ گیا، تو ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ میں ساس کو کہوں گا تم بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی، کیا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا؟ بہو کو کہوں گا تم ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی، کیا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا؟ ضرور راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ بہت آسانی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اللہ آج میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، استغفر اللہ، اللہ آسمان پر کہے گا میری بندی معافی مانگی ہے نا مجھ سے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کو منانا نہیں پڑتا ہے، اس لیے ماں بہنیں 5 وقت کی نماز اور اپنی ذات سے کسی کو دکھی مت کرو، گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو، اپنے بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرو۔ یہ مدرسے میں بچے آ کر بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی برکت سے بھی اللہ پاک کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور اسلامی لباس کے ساتھ بچوں کو مدرسے میں بھیجو۔ بچوں پر مدرسوں کے، میں بہت سی مرتبہ سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے مدرسوں میں بچے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ طریقے کے وہ بن کر ہی آتے ہیں، چاہے کتنا بھی بچہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی درجے کا اللہ پاک پاورفل اسے بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ بڑے مدرسے والے سب سے پہلے لباس بدل دیتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، سفید جبہ، سفید لہنگا، ٹوپی، پھر اس کو پڑھاتے ہیں، تو جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں پڑھائی کے۔ اب تمہیں سلمان خان بڑھائی موکلو، شاہ رخ خان بڑھائی موکلو، مارو چھوکرو تو ہیرو લાગવો જોઈએ، مارو چھوکرو تو VIP લાગવો જોઈએ، ہینڈسم લાગવો જોઈએ، اور وہ پینٹ شرٹ وہ بھیجو اسکول میں بھیجنا ہو تو مدرسے میں پینٹ شرٹ پہنا کے نہ بھیجو، وہ اسلامی لباس پہناؤ۔ لباس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جیسے تم نے بچوں کو کپڑے پہنائے نا، بچے ویسا ہی پڑھیں گے۔ پھر تم ہیرو بنانے کی فکر میں گھر میں حیران کریں، تھوڑا مرسا پائے جائیں گے، مگج کھانسے، نہیں ماں بہنیں، یہ میں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں ایسی بھی آتی ہوگی، تمہیں اچھا نہیں بھی لگتا ہوگا، رونا بھی آتا ہوگا اگر حقیقت میں تم دل کے کانوں سے سنتی ہوگی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں یوں خراب کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورے دن جبہ لہنگا پہنا ہی رکھو، مدرسے میں بھیجو، اسلامی لباس کے ساتھ مدرسے میں بھیجو۔ اسلامی لباس بچیوں کا بھی ہونا چاہیے، بچوں کا بھی ہونا چاہیے۔ بچیوں کو بھی تنگ کپڑے پہنا کر مدرسے میں نہ بھیجو، ایک شرعی لباس، اسلامی لباس، اور بچیوں کو بھی یہ ہدایت دیتے ہوئے کہ راستے کے آداب، راستے کے حقوق، سلام، یہ ساری چیزوں کے
کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرو گی، گھروں میں تعلیم زندہ کرو گی، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنیں، آپ اتنا وقت فارغ کر کے اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر باتیں سننے کے لیے آئی ہے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، خوب خوب جزائے خیر آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے ہر جائز مقصد میں اللہ پاک عافیت کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے۔ اب مختصر تشکیل کر لیجئے اور آپس میں مذاکرہ کر لیجئے کہ کب اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہمیں اپنے محرم کے ساتھ جماعت میں نکلنا ہے۔ مختصر مذاکرہ کر لیں، اس کے بعد مختصر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اب اپنے گھر پر تشریف لے جائیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر